پورا رائٹ ہے کہ تم اس سے بدلہ لو، لیکن تمہیں میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات سن لو کہ بندہ ہے کون. اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور زندہ تھے ہمارے بیچ میں، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود انسی، اسود الانسی. وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، یعنی جھوٹا رسول سامنے آیا. اور اس کے بعد مسلمہ کذاب بھی آیا ابو بکر صدیق کے دور میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دہلوی کو بھیجا ٹو فنش دس پرسن اینڈ ٹو کل دس پرسن. اور جب فیروز دہلوی نے یہ سکسیسفلی کام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان کی اور ان کو ایک طرح سے ان کی پریز بیان کی اور کہا کیا ہی بہترین شخص ہے فیروز دہلوی. تو کہا کہ یہ اس بندے کا کیلیبر اور سٹیٹس ہے، اب اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، تمہارا حق بنتا ہے. تو اس شخص نے کیا کہا، جو یہ لڑکا تھا، کہ میں کیسے ایک شخص کو تھپڑ مار سکتا ہوں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریفیں بیان کی، اور کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں لیتا. تو فیروز دہلوی نے پوچھا عمر بن خطاب سے کہ عمر، کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن سوال تو نہیں کریں گے کہ میں نے اس پہ ظلم کیا تھا اور اس نے میرا بدلہ نہیں لیا؟ اب دیکھیں ان کا بھی مقام دیکھیں کہ شکر ہے یار مجھے اس نے معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. لیکن دے ایون سیڈ کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ حساب تو نہیں لیں گے؟ اگر لیں گے تو ابھی ہی بدلہ چکا دیا جائے، کل کو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا اس کو دینے کے لیے، میں اپنے نیکیاں نہیں دے سکتا اس بندے کو. تو عمر بن خطاب کہا نہیں، اس نے ولنگلی تمہیں والنٹیئر کیا اور معاف کیا ہے، تو انشاءاللہ تمہیں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور خوش ہو کے فیروز دہلوی نے کہا کہ اس بچے کو کہا کہ جو میرا گھوڑا ہے وہ تمہارا، جو میری سوڈ ہے جو میں لے کے آیا ہوں وہ تمہاری، اور 30,000 درہم ہے میرے پاس وہ بھی تمہارا ہے. تم نے مجھے اس دنیا میں معاف کیا، تمہارا میرے پہ احسان ہے، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کے احسان کے بدلے احسان نہیں ہے، تو یہ سب تمہارا. عمر بن خطاب مسکرائے اور کہا کہ تم نے بچے کو کہا کہ تم نے اس بندے کو معاف کیا اللہ کی رضا کے لیے، and you have secured your jannah، اور اس بندے نے تمہیں ایک گفٹ دیے اتنے سب کچھ، and you have secured your dunya as well. So what a beautiful deen it is. ہم اللہ کی رضا پہ آئیں تو صحیح، ہم اللہ کے دین پہ چلیں تو صحیح، پھر دیکھیں کیسے کیسے میریکلز ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کی فرمایا اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم شورى بینکم فاظہروا الارض خیر لکم ما بطنها. اگر تمہارے امراء، تمہارے لیڈرز تم سے سب سے اچھے لوگ بن جائیں، اور تمہارے جو اغنیاء ویلدی لوگ ہیں وہ پیسہ خرچ کرنے والے بن جائیں، اور تمہارے جو امور ہیں، تمہارے جو معاملات اور افیئرز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کے بعد ریزالو کیا جائیں، تو یہ دس ورلڈ ول بیکم اے ویری مچ بیٹر پلیس ٹو لیو. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف اسلام کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام یونیلیٹرل ڈیسیژن، آٹوکریٹک لیڈرشپ کو پروموٹ نہیں کرتا، رادر اسلام پروموٹ کرتا ہے آپس میں مشورے کے ساتھ، پیار محبت سے چلا جائے، جس طرح سے عمر بن خطاب کے دور میں اس دنیا نے وٹنس کیا. لیکن یہاں پہ ہم کیوں وٹنس نہیں کر رہے؟ بیکاز جس کے پاس جتنی بڑی رسپانسبلٹی آئی، جتنی پاور آئی، اتنا اس اپنے لیے بینک بیلنس اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اپنے بچوں کے لیے مالز لینے شروع کر دیے اور مالز بنانا شروع کر دیا، اور بلڈنگز اور کون کون سے فلیٹس لینا شروع کر دیے کہ میرے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو جائے. لیکن what happens is with great power comes great responsibility. ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی واقعتاً، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was unjust before Islam, and after Islam he became a symbol of justice. When you think about Umar, justice comes to your mind, and when you think about justice, Umar bin Khattab comes to your mind. مدینہ میں جب فیمن آ گیا، قحط پڑ گیا، تو عمر بن خطاب اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کے لوگوں کی خدمت کے لیے جاتے تھے، اور لوگوں کو کپڑے پرووائڈ کر رہے ہیں اور ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور کہا کرتے تھے کہ اگر نیل کے پاس ایک کتا بھی مر گیا، عراق میں اگر ایک گدھا بھی مر گیا، اور اگر کسی اونٹ پہ بھی اوور برڈن کیا جائے، یعنی زیادہ وزن رکھا جائے، تو اس کا سوال اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں قیامت کے دن کہ میں کہاں تھا، میں نے کتنا عدل کیا.
اور ہمارے حکمران دیکھ لیں، ہمارے لوگ، آپ چھوڑے حکمرانوں کو، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہمارا گھر میں کتنا عدل چلتا ہے. ہم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور جو ہمارے نیچے مزدور یا جو ملازمین کام کر رہے ہیں، ہمارے جو جونیئرز ہیں، جو سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طرح عدل کرتے ہیں. بھری ہوئی ہیں کہانیاں کہ ہم بتائیں کہ عمر بن خطاب جب فیمن، جب یہ رمادہ کا جو قحط آیا، 60,000 ریفیوجیز مدینہ میں آ گئے، عمر بن خطاب کو دیکھا گیا کہ وہ آئل کے بیگز، فوڈ بٹر کے بیگز جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں، اور ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ایک سٹک پہ بٹر کو چوس رہا ہے، اس کو لک کر رہا ہے. عمر بن خطاب نے اپنے پہ بٹر کو حرام کر دیا کہ جب تک پوری امت بٹر نہیں کھائے گی میں نہیں کھاؤں گا، اور اپنے آپ کو اس چیز سے حرام قرار دے دیا، یعنی اپنے پہ منع کر دیا وہ چیز ٹیمپریریلی، جب تک تمام امت کو وہ پرووائڈ نہ ہو جائے. بیکاز آف لیک آف نیوٹریشن، بیکاز آف لیک آف ان جو فیول جو کہ باڈی میں لے سکتے تھے. عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ہی چینجڈ کلرز اوور ٹائم، کبھی وہ ٹین کلر کے ہیں، کبھی براؤنش ہیں، کبھی وائٹ ہیں، کبھی کس طرح کے ہیں، بیکاز آف لیک آف نیوٹریشن. اور وہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ جب تک تمام امت محمد، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ایک دفعہ واٹر میلن لے کے آئے اور وہ چھین لیا ان سے، اور کہا کہاں سے لیے تم نے؟ کہتے میں نے اپنے پیسے سے بازار سے لیا ہے. کہا کہ نہیں، میری اور میری اہل، میرا فیملی تب تک یہ نہیں کھائے گی جب تک پوری امت واٹر میلن نہ کھائے. اللہ اکبر. ایسے نہیں پھیلا اسلام، ایسے نہیں ملی ان کو جنتوں کی بشارتیں، ایسے نہیں ملے ان کو اتنے بڑے بڑے انعامات اور محلات. انہوں نے قربانیاں دیں. دس از نون ایز سرونٹ لیڈرشپ، لیڈنگ فرام دا فرنٹ. یو ہیو ٹو ایٹ لاسٹ. عمر بن العاص جو کہ بڑے صحابہ جلیل ہیں، ون آف دا 10 پرومسڈ جنہ، ان کے بیٹے نے ایک شخص کو بولا جو کہ نان مسلم تھا، کہا کہ آؤ ریس لگاتے ہیں. ریس لگائی، وہ جیت گیا، اور اپنی سٹک سے اس کو مارا کہ ہاؤ کین یو ون فرام دا سن آف اے گورنر. عمر بن العاص گورنر تھے، تو یہ بیٹے ان نے کہا تم میرے سے کیوں جیتے ہو، اور اس کو مارا. تو اس نے آ کے عمر بن خطاب کو شکایت کی اور کہا کہ ایک شخص ہے مدینہ میں جو مجھے جسٹس دے سکتا ہے. فوراً عمر بن خطاب کے پاس آ گیا اور کہا کہ یہ چیز عمر آپ کے علاقے میں یہ ہو رہا ہے.